یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. انا اول من یحرک باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا. وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے. اس امت کو اللہ نے اونچا درجہ دیا کہ اس امت کو اللہ نے رسول اونچا دیا. آپ کی نبوت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے. جنات، انسان، پرندے، درندے، درخت، پتھر، پہاڑ ایک سفر میں ہیں. ایک بدو سامنے آیا، آپ نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا. آپ نے درخت کو اشارہ کیا فأقبلت الشجرۃ تقد الارض قبضا، درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. فاستشهدها ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک بدو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا. کھجور کا درخت کھڑا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی نیچے آئی اور دوڑتی دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی. 3 دفعہ اس نے گواہی دی اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا واپس چلی جا. وہ شاخ اسی طرح ٹوٹی ہوئی شاخ اسی طرح دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کھجور پہ چڑھتی ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتی ہے. میرے بھائیوں، ایسے عظیم نبی کے طریقے کو کہتا ہے سنت ہے عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے. ارے آسمان ٹوٹ جانے سے اللہ کی قسم ایک سنت کی بے عزتی اور ایک سنت کو ہلکا سمجھنا آسمان کے توڑ دینے سے زیادہ شدید ہے. اللہ کی قسم ہمارے اندر سے ایمان کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے. ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو دنیا کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اس کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے. اتنے بڑے نبی کی امت بن کے میرے بھائیوں آج باطل کے پیچھے دوڑے، اتنے بڑے نبی کی امت بن کے آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو میرے بھائیوں اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تنگ کر دیا اور پریشان کر دیا. ہر پیر اور جمعرات کو عمل جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اتنے عالمگیر نبوت، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں. خندق کے موقع پر شمال کی ہوا جنوب کی ہوا کے پاس جاتی ہے، کہتی آؤ رسول اللہ کی مدد کریں. ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی مدد کے لیے اور جانور چل رہے ہیں آپ کی نبوت کو پہچان کر. آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ. آپ کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بلبلا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا. اتنے میں اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا. یا رسول اللہ اس اونٹ کو تو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا. جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا، لکڑی لاد کے لاتا، پانی لاد کے لاتا، بوجھ اٹھا کے لاتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں. اب جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ میری جان بچائیے، آپ میری جان بچائیے. تو بھائی ارے میرے صحابی یہ اونٹ مجھے دے دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان، آپ کے لیے کیا؟ آپ نے اسے اونٹ کو کہا اے اونٹ جا چلا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے. فرغا رغوتن،
اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوة، پھر اس اونٹ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوة، پھر اس اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوة، پھر اس نے چوتھی دفعہ آواز نکالی، اس پر آپ رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی دفعہ اونٹ میرے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی امن دے دے جیسے آج آپ نے مجھے امن دے دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس نے دعا کی، اللہ آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، میں نے آمین کہا۔ تیسری دفعہ اس نے دعا کی، اللہ آپ کی امت کو کسی ظالم سے ہلاک نہ کرے، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ چوتھی دفعہ اس نے دعا کی، اللہ آپ کی امت میں توڑ پیدا نہ کرے، اور یہ دعا میری بھی آسمان پر سنی نہیں گئی تھی، اس پر میں رونے لگ گیا۔ جن کی نبوت اتنی عالمی ہو، آپ مدینے سے باہر نکلے، ایک ہرنی بندھی ہوئی کھڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہم نے ادھر ادھر دیکھا، آواز کہاں سے آ رہی؟ بس سامنے آدمی تو کوئی ہے نہیں۔ یا رسول اللہ، درد بھری آواز۔ آپ نے پھر آگے ہو کے دیکھا، کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ، اب جو دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی ہے، بندھی ہوئی کھڑی ہے۔ اب ہمیں کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ نے کہا اگر تو نہ آئی تو پھر مجھے وہ عذاب ہو جو ٹیکس لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو جو تاوان لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کی رسی کو چھوڑ دی اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ ہرنی چھلانگیں مارتی ہوئی ہررا کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ آپ کھڑے رہے، تھوڑی دیر گزری تو ہرنی دوڑتی ہوئی واپس آ رہی، گردن کو آگے کیا، آپ نے باندھ دیا اسے۔ بکری کو، ہرنی کو پتا ہے کہ چھری چلنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کہتا ہے اگر میں نبی کے طریقے پر دکان کروں گا تو میری تو دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ ارے بدبخت، تیرے سے تو وہ ہرنی اچھی ہے کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ میں مر جاؤں نبی کے فرمان پر۔ لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے ہماری تجارت اسلام پہ نہیں چل سکتی۔ کھجور کا تنا ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، ذرا اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ لو اتخذنا لک ممبرا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں تو کیا خیال ہے، اونچے ہو کے ذرا مجمع سامنے رہے گا؟ فرمایا بے شک ضرور بنا دو۔ ممبر بنا۔ یہ ممبر، یہاں وہ اسطوانہ لکڑی کا ستون، کھجور کی لکڑی کا ستون، اور ادھر آپ کے حجرات مبارکہ۔ اب جمعے کا دن آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، ممبر پر آنے کے لیے وہاں سے آئے، اور وہ جو لکڑی کا ستون ہے کھجور کی کا، اس کو پار کیا اور قدم رکھا ممبر پر۔ فحنا حنین العشار، تنے میں سے چیخ نکلی جیسے گابھن اونٹنی چیختی ہے 10 مہینے کی۔ تنا ایسے چیخا جیسے اونٹنی گابھن چیختی ہے، رویا۔ آپ پیچھے کو لوٹ آئے، اس کو یوں گلے سے لگایا، فرمایا ارے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے اور جنت والے تیرے میوے اور پھل کھائیں؟ فسکن روعہ، اب اس کا رونا بند ہوا، جیسے ہچکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتے 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 خاموش ہوا۔ فانشقت الارض، زمین پھٹی اور تنا اس میں غائب ہو گیا۔ جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، البدایہ والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت، حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے، جو پیسو
بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14ویں بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا لو۔ آپ 14 بن جاؤ 13، یا آپ 15ویں بن جاؤ 14 اور لے لو۔ 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے۔ یا اہل الخندق علموا الی غداء جابر، اے اہل خندق، جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500۔ اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے، سر پٹ، ارے غضب ہو گیا، بیگم غضب، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا؟ ان کا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا۔ جب بھاگے کہا سنو سنو سنو، لا تدع البرمۃ حتی آتی، برما کدر نہیں فرمایا، برما، ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدر بڑی ہانڈی ہوتی ہے، دیگ کو کدر کہتے ہیں، دیگ کو برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی۔ تو کتنے کو سالن چھوٹی ہانڈی نہیں ہوگا؟ کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا، آؤ بھائی بیٹھو۔ اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں۔ 1500 آدمی کھانا کھا گیا، اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے، اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ جب سب فارغ ہو گئے، آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہ یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو۔ دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہ میرے لیے جمع کرو۔ ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کے ہاتھ اٹھے۔ اے اللہ، پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ کہ لے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے، اپنی بکری بھی سنبھال، اپنے جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال، انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا۔ ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر، آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہی ہوں، آیا ادھر میرے پاس لے آ۔ آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، تو آؤ بھائی کھاؤ۔ 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے، انہوں نے کہا کھاؤ بھائی۔ اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل ابل کے زیادہ ہونے لگی، نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے، انہیں کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا۔ جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی، اور 1500-2000 آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔